اس قوم کا سردار ہے، الطاف ہے قائد، اس قوم کا سردار ہے، الطاف ہے قائد، سچا ہے وفادار ہے، الطاف ہے قائد، سچا ہے وفادار ہے، الطاف ہے قائد، وہ جس سے ہمیں پیار ہے، وہ جس سے ہمیں پیار ہے، الطاف ہے قائد، الطاف ہے قائد، الطاف ہے قائد میرا، الطاف ہے قائد، الطاف ہے قائد، الطاف ہے قائد میرا، الطاف ہے قائد۔ جینا تمہیں عزت سے یہاں کس نے سکھایا، راہ کس نے بنائی، قدم کس نے اٹھایا، تحریک کو منزل کی طرف کس نے بڑھایا، تحریک کا معمار ہے، الطاف ہے قائد، تحریک کا معمار ہے، الطاف ہے قائد، وہ جس سے ہمیں پیار ہے، وہ جس سے ہمیں پیار ہے، الطاف ہے قائد، الطاف ہے قائد، الطاف ہے قائد میرا، الطاف ہے قائد، الطاف ہے قائد، الطاف ہے قائد میرا، الطاف ہے قائد۔ وہ برسری پیکار جو ہم سب کے لیے ہے، عزت کا طلبگار جو ہم سب کے لیے ہے، باغی وہ میرا یار جو ہم سب کے لیے ہے، وہ قافلہ سالار ہے، الطاف ہے قائد، وہ قافلہ سالار ہے، الطاف ہے قائد، وہ جس سے ہمیں پیار ہے، وہ جس سے ہمیں پیار ہے، الطاف ہے قائد، الطاف ہے قائد، الطاف ہے قائد میرا، الطاف ہے قائد، الطاف ہے قائد، الطاف ہے قائد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد طریق جناب الطاف حسین بھائی، اراکین رابطہ کمیٹی، CEC کھویا اور قائد طریق کے اپنوں کو مگر سر نہ جھکایا، السلام علیکم اور آداب۔
کتنا بھی آج کی کٹھن یہ تھا ویڈیو یہ دیکھیں، سفر سر نہ ملک میں جھکایا آنے والے ہے سب سیلاب اور طوفانی بارشوں اہل نظر اور اس کے باعث سر نہ جو جانی و مالی نقصانات ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، عظمت کا وہ اس کے مد مینار نظر رکھتے ہے ہوئے الطاف اور ہے مزید تفصیلات کے خالق اندر بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ رابطہ کمیٹی کے رکن مصطفیٰ عزیز آبادی اور قاسم علی رضا بھائی موجود ہیں۔ قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات و سیرت نے یہ سکھایا ہے کہ سب سے اچھا اور بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور کسی کو تکلیف نہ دے، غریبوں، مسکینوں اور عام لوگوں کے دلوں میں خوشیاں بھرے، ان کی زندگی کے لمحات کو رنج و غم سے پاک کرنے کی کوشش کرے، چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، لیکن انہیں فرحت و مسرت اور شادمانی فراہم کر کے ان کے درد و عالم اور حزن ملال کو ہلکا کرے۔ انہیں اگر مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرے، اور وہ اگر کچھ نہ کر سکتا ہو تو کم سے کم ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر کے ہی ان کے غموں، دکھوں، درد کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کے لیے مفید ہو۔ معزز ناظرین کرام، اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ دنیا سیاست میں اگر کوئی سیاسی رہنما، کوئی سیاسی لیڈر ہے تو وہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی ہیں، جو دکھی انسانیت کے جذبے سے سرشار ہیں، اور نہ صرف وہ بلکہ ان کا پورا خاندان، ان کے والدین، ان کے نانا نانی، ان کے دادا دادی، سب خدمت کے جذبے سے سرشار تھے، اور یہی وجہ ہے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے اپنے آباء و اجداد کے اس فلسفے کو اپنایا۔ معزز ناظرین کرام، پاکستان کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث ہزاروں بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، 1000 سے زائد شہری اور لاکھوں مویشی جہاں بحق ہو گئے، لاکھوں خاندان شدید مشکلات کا شکار ہیں، ان کے گھر سیلاب میں بہہ گئے، گھریلو سامان سیلاب کے پانی میں بہہ گیا، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، اور سیلاب سے متاثرہ خاندان کھلا آسمان تلے بے سر و سامانی کے عالم میں بھوک، پیاس، موسم کی شدت اور بیماریوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اس سلسلے کی جو ویڈیو ہے وہ ناظرین کے سامنے رکھیں تاکہ ان کو حالات سے آگاہی ہو سکے اور ان کے علم میں آئے کہ موجودہ صورتحال ملک کی کیا ہے۔
بھی وقت ہے لوگوں خدا راضی کرو لوگوں ابھی توبہ کرو لوگوں نگاہیں نم کرو لوگوں وہ جلدی مان جاتا ہے وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے ستم ہم نے کیا خود پر رحم تو نے ہی کرنا ہے یہ ہم اقرار کرتے ہیں یہ ہم فریاد کرتے ہیں ہمیں بھی بخش دے یا رب تجھی سے آس رکھتے ہیں ہمیں معلوم ہے یا رب تو اب بھی ہم کو چاہتا ہے خدا ناراض جی معزز ناظرین کرام، آپ نے یہ دلخراش واقعات دیکھے کہ کس طریقے سے نو مولود بچے کی لاش پانی میں تیر رہی تھی. کیا تباہ کاریاں ہیں، بیان نہیں کی جا رہی. مزید تفصیل یہ ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے دوران ایسے دلخراش اور المناک واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر روح لرز جاتی ہے. کہیں سیلابی ریلے میں جیتے جاگتے انسان لقمہ اجل بنتے دیکھے گئے اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا. سیلاب کے پانی میں لاشیں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دوسری جانب سیلاب کے باعث کیچڑ میں کوئی ماں زندہ دفن ہو گئی، لیکن اس کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے کو کیچڑ سے نکال لیا گیا. کہیں بھوک اور پیاس کی شدت کے مارے حکومتی امداد کے انتظار میں زندگی کے باقی دن گنے جا رہے ہیں اور اپنی عمر بھر کی جمع پونجی لٹ جانے پر زاروں قطار رو رہے ہیں. غرض یہ کہ سیلاب سے متاثرہ ہر جگہ انسانیت سسکتی دکھائی دے رہی ہے. لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں. ایک طرف غریب و مظلوم عوام کو قدرتی آفات کا سامنا ہے تو دوسری جانب انہیں ظالم و سفاک جاگیرداروں اور بڈیروں کے غیر انسانی طرز عمل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی کے جاگیرداروں اور بڈیروں نے
اپنی زمینیں اور فصلیں بچانے کے لیے سیلابی پانی کا رخ گاؤں گوٹوں کی جانب موڑ دیا، جس کے باعث ہنستے بھستے گاؤں دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ جیتے جاگتے انسان سیلابی پانی میں بہہ گئے اور ہر جگہ موت رقص کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ سندھ کے جاگیرداروں اور وڈیروں نے اس مشکل گھڑی میں غریب بھاری کسانوں اور محنت کشوں کی مدد کرنے کے بجائے انہیں بھوک، پیاس، بیماری اور حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ظلم کی انتہا یہ کہ سیلاب زدگان کے لیے بھیجی گئی غذائی اجناس، ٹینٹ، مچھردانیاں اور دیگر امدادی سامان سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کرنے کے بجائے پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اپنے اپنے گوداموں میں جمع کر رکھا ہے، اور حالات کے جبر کا شکار عوام کو مجبوراً ان گوداموں سے غذائی اجناس لے جانی پڑی تاکہ اپنے بچوں کو ایک وقت کی روٹی کھلا سکیں۔ میں انجینئر ساتھی سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کی ویڈیو 7 میں جو گودام سے آٹے کے تھیلے لوگ لے کر جا رہے ہیں، یہ ذرا مناظر عوام تک لے کر آئیں سامنے، تاکہ عوام کو آگاہی فراہم ہو سکے، اور جو 10 من دل رکھنے والے ہیں وہ بھی دیکھ سکیں کہ ان کی حکومت، ان کی منتخب کردہ حکومت کیا کر رہی ہے عوام کے لیے۔ ہی ڈسو AC7 عبدالرحیم قریشی جو ظلم، بوڈ متاثرن جو سامان لال کاٹن فیکٹری 7 کے برساں اتنے لکائے وٹو، جتے گوٹھاڑن نشاندہی کرے ہی تالا گودام جا ٹوڑے، ہی ٹینٹ ہی تبو ہزارن کے تعداد میں کڈیا، ہی DC جام شروع AC7 جن جی کرپشن ڈسو، ہی بوڈ متاثرن جو سامان پان لکائے کھپاڑ لگان، جيڪو اج نشاندهي کرے ۽ گوٺاڻن هي ڇاپو هڻايو، جتي اسان میڊيا ٽيم پهتايون، جتي هزارے کٽا راشن جا ۽ ٽينٽ ۽ تبو نڪتان، هي ظلم ڏسو AC7 عبدالرحیم قریشی جيڪو پاڻ کي ایماندار سمجھندو، جنهنجا کرتوت ڏسو۔ جی ناظرین، یہ واقعات آپ نے دیکھے، یہ کوئی تقسیم نہیں ہو رہا ہے سامان، یہ ہماری گورنمنٹ، خاص طور پر پیپلز پارٹی کی حکومت کی کارستانی ہے، کارنامے ہیں، جن کا نعرہ رہا ہے شروع سے کہ روٹی، کپڑا اور مکان۔ ناظرین، یہ روٹی، کپڑا اور مکان بظاہر تو اگر ہم دیکھیں تو روٹی کھانے کے لیے کہی جائے گی، کپڑا پہننے اور اوڑھنے کے لیے ہے، اور مکان ایک باقاعدہ مکان ہوتا ہے جس میں رہائش ہوتی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے اس کا مقصد عوام کو کچھ اور دیا ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان، مکان قبر کی شکل میں دیا ہے اور کپڑا کفن کی شکل میں دیا ہے۔ تو یوں یہ مکان اور کپڑا اور روٹی، دنیا کو پتہ ہے کہ جب کسی کے یہاں کوئی انتقال ہوا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کی تدفین کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو روٹی اور حاضری کہا جاتا ہے، جس کو روٹی انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ 3 مقصد ان کے یہ ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان۔ میں آگے چلتا ہوں۔ عزیز تحریک ساتھیوں، آپ تمام مائیں بہنیں، بزرگ اور نوجوان تحریکی ساتھی اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بانی و قائد تحریک جناب الطاف حسین وہ واحد سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے سیاست میں عوامی خدمت کا عمل متعارف کرایا، اور سیاست برائے خدمت کے جذبے کے تحت مصائب و مشکلات کا شکار عوام کی بلا امتیاز رنگ و نسل، زبان، قومیت اور مذہب عملی مدد کی۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا کہ 2005 میں آنے والا قیامت خیز زلزلہ ہو یا سیلاب، خشک سالی ہو یا دیگر قدرتی آفات ہو یا حادثات ہوں، ہر موقع پر قائد تحریک جناب الطاف حسین کی قیادت میں متحدہ قومی موومنٹ کے فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن نے دکھی انسانیت کی بھرپور مدد کی ہے۔ MQM مخلوط حکومت کا حصہ ہو یا نہ ہو، MQM نے اقتدار کے بغیر بھی
خلق خدا کی بے-لوث اور بے غرض خدمت کی ہے، جسے ایم کیو ایم کے بدترین مخالف بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ ناظرین، خدمت خلق فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے کہ جسے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے اپنے ساتھیوں کو، کارکنوں کو، رضاکاروں کو، ان کو یہ سبق دیا کہ خدمت خلق کرنے والا جو خدمت خلق کرنے والا ہوتا ہے اسی کو خدا ملتا ہے۔ تو ناظرین، الطاف بھائی نے اپنے چاہنے والوں، اپنے عوام کو یہی درس دیا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کریں۔ یہ مت دیکھیں کہ وہ پنجابی ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، سرائکی ہے، سندھی ہے، آپ کو دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قائد تحریک کے کارکنان، چاہنے والے، اس میں چاہے وہ بزرگ ہوں، خواتین ہوں، نوجوان ہوں، حتیٰ کہ بچے، دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ سیلاب ہو، بارش ہو یا کوئی بھی حادثہ ہو، کارکنان قائد تحریک کے چاہنے والے، وفا پرست، ہم وقت پیش ہوتے ہیں۔ وہ دن اور رات نہیں دیکھتے، وہ چلچلاتی دھوپ نہیں دیکھتے، وہ گرمی نہیں دیکھتے، وہ طوفان نہیں دیکھتے ہیں، بس وہ اپنے قائد کے اشارے پر دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے سرشار ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں۔ عزیز تحریک کے ساتھیوں، گزشتہ 6 برسوں سے قائد تحریک جناب الطاف حسین کی تقریر پر غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر انسانی پابندی عائد ہے۔ پاکستان میں ایم کیو ایم کو سیاسی اور فلاحی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کے شہیدوں کے لواحقین کو یادگار شہدائے حق عزیز آباد جانے اور اپنے پیاروں کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی اجازت تک نہیں ہے۔ لاپتہ اور اسیر کارکنان کے اہل خانہ کو پرامن احتجاج کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر پاکستانی جھنڈے اٹھا کر پاکستان کے حق میں نعرے لگانے والے بزرگ، ماؤں، بہنوں اور نوجوانوں کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ یوم آزادی کے موقع پر ریلی نکالنے والے کمسن بچوں تک کو گرفتار کر کے غداری کے مقدمے قائم کر دیے جاتے ہیں۔ کیا یہ سراسر ظلم و زیادتی نہیں ہے؟ ان حالات میں جب ملک بالخصوص صوبہ سندھ اور بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث خلق خدا کی خدمت کا موقع آیا تو قائد تحریک جناب الطاف حسین نے تمام وفا پرست کارکنان و عوام کو سیلاب زدگان کی ہر ممکن مدد کرنے کی تلقین کی۔ میں یہاں پر انجینئر ساتھی سے درخواست کروں گا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اور جس میں قائد تحریک کے کارکنان سیلاب زدگان کی امداد کر رہے ہیں، متاثرین کی امداد کر رہے ہیں، اس کی قائد تحریک الطاف بھائی کی اپیل پر جس طریقے سے کارکنان و عوام امدادی سرگرمیوں میں پیش ہیں، الطاف بھائی کی وہ اپیل دکھائیے، میری گزارش ہے انجینئر ساتھی سے کہ الطاف بھائی کی وہ اپیل دکھائیے۔ پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام پاکستانیوں، السلام علیکم۔ آج 27 اگست 2022 کی تاریخ ہے۔ 27 اگست 2022۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، سیلاب کی تباہ کاریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اتنا ہی زیادہ کرب اور مناظر دیکھ کے جو دکھ ہوتا ہے ان کو الفاظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ دیکھیے، میں نے 11 جون 1978 کو اے پی ایم ایس او جب بنائی تھی، اس کے بعد ایم کیو ایم بنی،
میرا ہمیشہ منشور یہی رہا ہے کہ یہ ملک 98% لوگوں کا ہے اور 2% کرپٹ جاگیردار، کرپٹ سرمایہ دار، کرپٹ بیوروکریٹس، کرپٹ جرنیلوں کا نہیں ہے۔ میری بات پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ آج ان جو موجودہ سیلاب کی تباہ کاریوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اس میں 98% طبقے سے تعلق رکھنے والے غریب، لوور مڈل کلاس، لٹل اپر کلاس کے طبقے کا تو نقصان ہو رہا ہے، مگر کسی جاگیردار، سرمایہ دار، بڑے بڑے بیوروکریٹس، بڑے بڑے کرپٹ جرنیلز، ان کا کہیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ لہذا آئندہ اس قسم کے حادثات سے بچنے کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کو ایماندار لوگوں کے ہاتھ میں دیا جائے۔ تمام 2005 کے زلزلے کے بعد سبق نہیں سیکھا۔ تاریخ کا پاکستان کی بدترین زلزلہ تھا وہ، مگر سبق نہیں سیکھا۔ اب میں یہ کہتا ہوں، جو بھی اقتدار میں خدا را وہ یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے تحت اضافی کیمپس، اضافی کمبل، فوڈ، خود اجناس کا راشن جمع کر کے رکھے ایسے حادثات سے نمٹنے کے لیے۔ اور عوام سے کہوں گا کہ 98% غریب، متوسط طبقے، لوور مڈل کلاس، ورکنگ کلاس، اپر مڈل کلاس، ان کے پڑھے لکھے لوگوں کی حکومت لائیے، اسمبلیوں میں لائیے، سینٹ کے ایوانوں میں لائیے، تمام قانون ساز اسمبلیوں کے ایوانوں میں لائیے اور ملک کا آئین تبدیل کیجیے، جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کیجیے۔ اسی طرح ہم پاکستان کے غریب سے غریب عوام کو انتہائی، جیسے موجودہ سیلاب ہے، ایسی کوئی بھی آفت آئے، اس سے جہاں امیر کو تحفظ ہو، اسی طرح غریب کو بھی تحفظ حاصل ہو۔ یہ میری آپ سے اپیل ہے۔ خدا کا اللہ تعالیٰ کرم کرے، سب پر مہربانی کرے، اور مخیر حضرات جو نیک ہیں، ایمانداری سے کمایا ہے جنہوں نے، وہ دل کھول کر سیلاب زدگان کی مدد کرے۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔ عزیز تحریک کے ساتھیوں، آپ نے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی اپیل سنی، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ مائیں، بہنیں، بزرگ، تحریک ساتھی، وفا پرست عوام قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی اس اپیل پر لبیک کہیں گے اور کہہ رہے ہیں۔ ساتھیوں، باوجود اس کے کہ MQM کے کارکنان کو میدان عمل میں آنے اور سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کرنے پر رینجرز اور پولیس کی جانب سے گرفتار کرنے کا خدشہ موجود ہے، لیکن خلق خدا کی خدمت کے جذبے نے وفا پرست کارکنان کو ہر خوف سے بے نیاز کر دیا ہے۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر، ٹنڈوالایار، سانگڑ، نواب شاہ، دادو اور دیگر شہروں میں MQM کے کارکنان گزشتہ کئی دنوں سے دن رات قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی اپیل پر اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر سیلاب زدگان کے لیے غذائی اجناس، کپڑے، ادویات اور دیگر امدادی سامان جمع کرنے اور امدادی سامان طوفانی بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پہنچانے میں مصروف عمل ہیں۔ میں انجینئر ساتھی سے گزارش کروں گا کہ امدادی سامان فراہم کرنے کی ویڈیو عوام و کارکنان کے سامنے پیش کریں تاکہ ان کو حقائق معلوم ہو سکیں
کہ اس نے ظلم اور جبر کے باوجود قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے وفا پرست عوام کارکنان کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اور لائن لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہ امدادی سامان کے ٹرک جا رہے ہیں ہائی وے سے، اور لائن لگی ہوئی ہے ٹرکوں کی، ڈبل لائنوں میں ٹرک چل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کراچی والے مدد کرتے ہیں، ماشاءاللہ کراچی والے کوئی نہیں کرتا، کراچی والے ہر مشکل گھڑی میں پورے پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، لیکن کراچی کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، آواز اٹھاتا نا، کراچی کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ آپ یہ دیکھیں آگے تک پورے ہائی وے پہ لائن سے ٹرک کے ٹرک چل رہے ہیں، امدادی سامان کے ڈبل رو چل رہی ہے۔ الطاف حسین بھائی کی جانب سے یہ امداد غربا میں اور سیلاب زدگان کے لیے بھیجی جا رہی ہے۔ اگر 90 پر اور الطاف بھائی پر پابندی نہ ہو تو ہم انشاءاللہ تمام لوگ مل کر اس سے زیادہ آزادی کے ساتھ، اگر ہمیں اجازت ہو، الطاف حسین کو اجازت ہو، 90 کھلا ہوا ہو، تو ہم بے انتہا سامان ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ ان کی ضرورت ہے لیکن ہم مجبور ہیں۔ یہ منرل واٹر ہے اور یہ منرل واٹر بھی ہم یہ 100 کارٹن منرل واٹر کے ہیں، یہ منرل واٹر بھی ادھر ہی جائے گا۔ ابھی ہم آپ کو آٹا دکھاتے ہیں، اور یہ آٹا ہے، اور آٹا بھی پیک کر رہے ہیں کارٹنوں میں، کچھ اچناس زیادہ ہے۔ السلام علیکم۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی طرف سے وفا پرست ساتھیوں نے پانی D1 میں اور مدینہ کالونی میں تقسیم کیا، کیونکہ 5 دن سے پانی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ نعرات دیکھتے ہیں، صرف قائد تحریک کی ہدایت دیکھتے ہیں۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی جانب سے ان کی ہدایت پر سیلاب زدگانوں کے لیے یہ کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے، جو کہ ہم کچھ دیر بعد یہ ان کے اندر تقسیم کر دیں گے۔ حیدرآباد زون کے تمام وفا پرست ساتھی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی ہدایت پر دیکھ سکتے ہیں آپ، حیدرآباد زون کے اوپر ساتھی کھانا تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ مٹیاری سے آگے ہم خیبر میں ہیں، یہاں کھانا تقسیم کر رہے ہیں غریبوں کو۔ کھانے اور پینے کے صاف پانی کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو صحت و تندرستی اور عمر خضر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم جناب الطاف حسین بھائی کے وفا پرست ساتھی پانی میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی اور راشن پہنچا رہے ہیں۔ جی الطاف جی، یہ الطاف بھائی کی طرف مہربانی آپ کی، جس نے بھائی نے دیے۔ میں بیوہ عورت ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے، ایک معصوم بیٹی ہے 14 سال کی، گھر میں مستانی ہے، ایک 7 سال کی بیٹی ہے، میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے، مانگ کر کھاتی ہوں، محلے والے دیتے ہیں، صدقہ دے دیتے ہیں، کپڑا لتا، جس نے روٹی دے دی، کسی نے سالن بچا ہوا دے دیا، میرا کوئی نہیں ہے۔ اگر میری مدد کرنا ہے اس کا بہت شکریہ، اور اللہ تمہیں بہت زیادہ دے، ہمت دے، اللہ تمہاری کمائی میں برکت کرے۔ میں غریب عورت ہوں، میرا کوئی بھی نہیں۔ بس آپ دو ان کو بتا دو کہ یہ الطاف بھائی کی طرف سے ہے، یہ بریانی یہ نہیں، یہ خاص طور سے الطاف بھائی کی طرف سے۔ ہاں آپ دے کر آ جاؤ۔ یہ الطاف لندن والی ٹیم ہے۔
ये लो अंजू भाई यार मजदूरों के लिए बचाइए। क्या बात है सब्जी लग रही है नहीं बाढ़ में आए थे बाढ़ में आए थे ये एक तो बचा था ना हमने बोला ये हमको दे दिया हमने अल्ताफ हुसैन भाई की तरफ से अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत पर हैदराबाद उनकी तरफ से सलाम मुतासिरीन जो कि आप देख रहे हैं इनके मकान सारे डूब गए हैं और इनकी दाद रसी के लिए नहीं आया। सिर्फ अल्ताफ भाई ने इनको लिए सोचा और इनके लिए तमाम साथियों को हिदायत की है कि इनके घरों को राशन या खाना पहुँचाओ। श्री अल्ताफ हुसैन भाई की सिपाही इनके खाना तकसीम कर रहे हैं हैदराबाद उनकी तरफ। जी हैदराबाद में कायदे तरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की जानिब से बारिश और सैलाब मुतासरान के लिए आटा तकसीम किया गया। कुछ कहना चाहेंगे? अल्ताफ भाई की तरफ से ये राशन दिया गया है, अपने लिए आटा दिया गया है, तो आप अल्ताफ भाई का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? बताएं। अल्लाह का शुक्र है इतना आप सब कर रहे हो। ये जो भी कुछ है अल्ताफ भाई की तरफ से अल्ताफ भाई की हिदायत पे किया गया है। ठीक है बाजी। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत पर सखर जोन के तमाम वफा परस्त साथियों ने बारिश मुतासरीन और सैलाब मुतासरीन के लिए खाने का बंदोबस्त किया है। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्द ये मुतासरीन को ये खाना तकसीम कर दिया जाएगा। जबर के इस दौर के अंदर भी कायद के वफा परस्त कारकुनान आज भी ग्राउंड पर मौजूद हैं और खिदमत खल्क का जज्बा लेकर तमाम दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अल्ताफ भाई की तालीमात के मुताबिक आज भी मैदान अमल में है। हर रोज की तरह आज 28 अगस्त बरोज इतवार 2022 को सखर जोन के वफा परस्ताती अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत के मुताबिक सैलाब मुतासरीन बारिश मुतासरीन के लिए ये खाना बनवाया है और जल्द ये मुतासरीन के अंदर ये खाना तकसीम कर दिया जाएगा। काश के अल्ताफ हुसैन भाई पर और KKF पर पाबंदी न होती तो माजी की तरह 2010 के जो सैलाब थे और 2005 के जलजले के अंदर जिस तरीके से KKF ने और अल्ताफ हुसैन भाई के वर्करों ने काम किया तो आज भी इंशाअल्लाह ताला अगर अल्ताफ भाई पर पाबंदी न होती तो अल्ताफ हुसैन भाई के लाखों कारकुनान इमदाद के लिए और मदद के लिए मैदान के अंदर नजर आते। लेकिन फिर भी इस जबर के दौर के अंदर कायद के कारकुनान दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया हुआ है और मैदान अमल में मसरूफ हैं। कायद के सिपाही आज भी तमाम दुनिया के सामने देखें ये किस तरीके से मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। जी अल्ताफ हुसैन भाई, जी अल्ताफ हुसैन भाई दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ अमल है। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत पर सखर जोन के वक्त परस्त साथी खाना पैकिंग कर रहे हैं बारिश मुतासरीन के लिए और सैलाब मुतासरीन के लिए। सखर के तमाम वफा परस्त साथी ये खाना पैक कर रहे हैं। खाना पैक करने के बाद इंशाअल्लाह मुतासरीन को ये खाना जो है वो सर्व किया जाएगा। ये कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की जानिब से बारिश मुतासरीन और सैलाब मुतासरीन के अंदर ये खाना तकसीम किया जा रहा है। ये कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत के मुताबिक बारिश मुतासरीन के लिए ये खाना तकसीम किया जा रहा है। मैं ये मुतासरीन से कुछ बोलूँगा कि अल्ताफ भाई के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? दूसरों ने तो हमारे खाई हालत करी है, ये यही है जो काम में आ रहे हैं। ये बारिश मुतासरीन के लिए ये खाना तकसीम किया जा रहा है अल्ताफ भाई की तरफ से। ये बारिश मुतासरीन के लिए ये खाना सर्व किया जा रहा है। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत के मुताबिक सखर जोन के साथी बारिश मुतासरीन और सैलाब मुतासरीन के लिए खाना बनवा रहे हैं। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत पर सखर जोन के वक्त परस्त साथी खाना पैकिंग कर रहे हैं। जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत पर कंडोलिया जोन की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी काम सर अंजाम देते हुए कारकुनान अल्लाह पाक कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को
खैर से काम लाता फरमाए। आमीन आमीन। अजीज़ तरीके साथियों, ये आप मनाज़र देख रहे हैं, इमदादी सरगर्मियाँ भी हैं और दुआया इज्तिमात भी हैं, और आप ये भी देख रहे हैं कि कारकुनान कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई के हिदायत पर किस तरीके से और कितने मुश्किल व मसाइब हालत के बावजूद, जहाँ कठिन मरहले हैं, जाने के रास्ते नहीं हैं मतलूबा जगह पर, लेकिन वो साथी जा रहे हैं और खाना फराहम कर रहे हैं, कहीं अद्वियात दे रहे हैं, कहीं बच्चों को दूध दे रहे हैं, कहीं ख़वातीन को दुपट्टे पेश कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई की खुसूसी हिदायत के मुताबिक हो रही हैं। अगर कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई को, MQM को आज़ादाना तौर पर दुखी इंसानियत की खिदमत करने की इजाज़त अगर दे दी जाती तो आज हालात दूसरे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इतने मुश्किल हालात में MQM के कारकुनान, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, नौजवान, बच्चे हमतन गोश हैं और अपने अपने फलाही कामों में मसरूफ़ अमल हैं। अजीज़ तहरीक साथियों, अगर कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर पर पाबंदी ना होती और MQM के कारकुनों को भी फलाही सरगर्मियों की आज़ादी होती तो ना सिर्फ कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सखर, नवाबशाह, सांगड़ और सिंध के दीगर इलाकों में इमदादी कैंप लगाकर सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अतियात जमा किए जाते, बल्कि दुनिया भर में मुकीम MQM के ओवरसीज़ यूनिटों की जानिब से भी इमदादी सरगर्मियों को मरबूत और मुनज़्ज़म बनाया जा सकता था। बहरहाल तमाम तर पाबंदियों, मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले अपनी बिसात से बढ़कर दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ है और इंशाअल्लाह खल्क़ खुदा की खिदमत के जज्बे के साथ सैलाब ज़दगान के लिए कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन और MQM की जानिब से इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। मैं यहाँ पर राब्ता कमेटी के रुकन मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने निकात बयान करें। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई। मोहतरम बानी व कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन और अरकान राब्ता कमेटी और इस वीडियो ब्रीफिंग देखने वाले तमाम साथियों की खिदमत में आदाब। सैलाब ने पाकिस्तान में किस तरह की क़यामत बर्पा की हुई है वो आपने चंद मनाजिर यहाँ देखें। तबाही इससे कई गुना ज़्यादा है, ये तो सिर्फ़ एक झलक है। यहाँ जहाँ एक तरफ एक कुदरती आफत है और हमेशा जब भी तूफ़ानी बारिशें या सैलाब आते हैं तो उसमें इंसान मुतासिर ही होते हैं, लेकिन एक आफत कुदरती होती है
और दूसरी आफत इंसानों की अपनी गलतियों, उनके गलत इक़दामात और पॉलिसियों के नतीजे में आती है। आपने जो देखा, रोज़ाना देख रहे हैं हम खबरों में कि जी इतने सैलाब की वजह से इतने बंद टूट गए, इतने पुल तबाह हो गए। तो अभी इन्हीं खबरों में हमने देखा कि एक मेहमन डैम जो 2019 में जिसका इफ्तिताह किया इमरान खान और उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने, और बड़ा पूरी दुनिया में जाकर फंड भी इकट्ठा किए गए। वो डैम कितना मेयारी था कि एक हल्के से सैलाब से भी वो डैम बह गया और उसके नतीजे में बहुत बड़ा इलाका तबाह होकर रह गया। इसके साथ साथ सवात और दीगर इलाकों में दरिया के बीच होटल गैर कानूनी तौर पर बनाकर मासूम इंसानों को मौत के मुंह में धकेल दिया गया। एक तरफ ये चीज़ें हैं कि पुलों की जो सूरत हाल है उनकी उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई और वो तबाह हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। दूसरी तरफ बलूचिस्तान और सूबा सिंध में और पंजाब में जो ज़मींदार, जो जागीरदार और वडेरे हैं, उन्होंने जो ज़्यादतियाँ की हैं, रोज़ाना खबरें आ रही हैं कि सिंध में भी, पंजाब में भी, कि वडेरे अपनी ज़मीनों, जायदादों और फसलों को बचाने के लिए सैलाब का रुख मोड़ रहे हैं गरीबों के देहात की जानिब। तो इस सैलाब से जो तबाहकारियां हुई हैं, जो मकानात और बस्तियां मिटी हैं, उसमें सैलाब का तो एक अमल दखल है, लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर तबाही इन वडेरों और जागीरदारों की जो हरकतें हैं अपनी ज़मीनें, अपनी फसलें बचाने के लिए, कि अभी कल देखा कि मोरों में वडेरों ने अपनी फसलें बचाने के लिए एक जगह बंद को, उसका रास्ता रोकने के लिए, उसका बंद को बंद करने के लिए आटे की वहां रेत की बोरियां नहीं मिली तो आटे की बोरियां लगाकर उसको बंद कर दिया गया ताकि इनकी फसलें बच सकें। और दूसरी तरफ गरीब हारियों के, गरीब सिंधियों के देहात, उनकी बस्तियां तबाह कर दी गईं। आटे की बोरियों से बंद को, उनके मुंह को बंद किया जा रहा है। दूसरी तरफ सैलाब से बेघर होने वाले खैमों में पड़े हुए फाका कशी से मर रहे हैं। ये जालिम और सफाक वडेरे और जागीरदार, ये इस मुल्क के नहीं बल्कि इंसानियत के नाम पर धब्बा है सबसे बड़ा। पंजाब के और सिंध के गरीब हारियों को, किसानों को, मजदूरों को, इन सफाक जागीरदारों और वडेरों को पहचान लेना चाहिए। ये गरीबों के दोस्त कभी नहीं हो सकते। अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचाने कि जो ऐसी कुदरती आफत में भी किस तरह से गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। कि आजकल के जमाने में फकीर को 50 रुपए नहीं दिए जाते और सिंध का वडेरा, फरियाल तालपुर का शौहर, वो गरीब सिंधियों में 50 रुपए के नोट आकर बांट रहा है और हंस रहे हैं उसके ऊपर। ये लोग गरीबों का मजाक ही नहीं उड़ा रहे बल्कि इंसानियत की तजलील कर रहे हैं। लोगों को, इन लोगों के, इन सफाक वडेरों और जागीरदारों के, जमींदारों के चेहरों को पहचानना चाहिए। और जैसे एक सीन में दिखाया कि मजबूर हो गए बिलाखिर हारी कि उन्होंने एक जगह गोदाम से जाकर वो आटे की बोरियां और चीजें निकाली हैं। यही तरीका है, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा,
छीन लेना चाहिए। मुल्क का आइन नहीं बल्कि हर तरह का कानून आपको इस बात का हक देता है। इन हालात में कहते हैं कि हराम भी हलाल हो जाया करता है, लिहाजा इन दुश्मनों को पहचानें, अपने हक के लिए लड़ें। अल्लाह ताला इन जालिमों की रस्सी खींचे, मज़लूम की मदद फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई। अब मैं टाइम ज़ाया किए बगैर राब्ता कमेटी के रुकन कासिम अली रज़ा भाई से दरख्वास्त करूँगा कि अपने निकात बयान करें और आवाम को हक़ाइक़ से आगाह करें। बहुत शुक्रिया अरशद भाई। वाजिबुल एहतराम कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई, इस वीडियो ब्रीफिंग को देखने और सुनने वाली माँओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों, नौजवान तहरीकी साथियों, आदाब अर्ज़। बहुत तफसील से अरशद हुसैन भाई ने और मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी भाई ने आज की वीडियो ब्रीफिंग के बुनियादी नुकात आपके सामने बयान किए कि इस वक्त मुल्क का अक्सरियती इलाका तूफ़ानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों का शिकार है। लाखों ख़ानदान बेसरो सामानी के आलम में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन सैलाब ज़दगान के डेरों में भूख, इफलास, प्यास और बीमारियों ने डेरे डाल रखे हैं। होना ये चाहिए था कि कौमी दौलत को दोनों हाथों से लूटने वाले बड़े बड़े जागीरदार, वडेरे, सरदार, सरमायादार मुसीबत की और आजमाइश की इस घड़ी में अपने महल्लात से बाहर निकलते, अपनी तिजोरियों के मुंह खोलते और गरीब, बेकस और मजबूर इंसानों की खिदमत करते, उन्हें रोटी देते, उन्हें पानी देते, उन्हें कपड़े फराहम करते, उनके सर पर छत मैसर करने का सामान करते। लेकिन इसके बरक्स ये जालिम व सफ़ाक इन ज़लज़ला मुतासरीन के लिए जमा की जाने वाली और आने वाली इमदाद तक को लूट रहे हैं। ऐसी नस्ल पर न जाने क्यों अल्लाह ताला कहर क्यों नहीं नाजिल करता। ये कुदरती आफात आती है तो 98% गरीब और मुतवसत तबके पर ही क्यों आती है। कुदरती आफात का निशाना इन जालिम जागीरदारों और वडेरों के महल्लात क्यों नहीं बनते। लेकिन अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है और इंशाअल्लाह जब इन पर पड़ेगी तो इन जालिमों, जाबिरों और यजीदियत की ज़हनियत रखने वालों का नाम और निशान बाकी नहीं रहेगा। अजीज तहरीकी साथियों, माओ, बहनों, बुजुर्गों, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर आयद जो उनकी बराह रास्त तकरीर पर पैमरा की जानिब से पाबंदी आयद की गई थी, तो जस्टिस अतहर मिनल्ला ने हुक्म देते हुए ये कहा कि पैमरा ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर से पूछा कि आप की दरख्वास्त में आपका क्या मौक़िफ़ है। तो बैरिस्टर अली जफर ने झूठ बोलते हुए अदालत में ये कहा कि इमरान खान सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहते हैं, लिहाजा उनकी बराह रास्त तकरीर पर पाबंदी को ख़त्म किया जाए। जबकि 2 रोज़ कबल
اخبارات میں عمران خان کا یہ بیان شائع ہو چکا ہے. انہوں نے صاف انکار کیا سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے فنڈ ہرگز جمع نہیں کروں گا. مجھ پر بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے, مجھ پر بہت پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے فنڈ جمع کروں, لیکن میں فنڈ جمع نہیں کروں گا. بیرسٹر علی ظفر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ عمران خان زلزلہ زدگان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, لہذا ان کی براہ راست تقریر پر عائد پابندی ختم کی جائے. اور جسٹس اطہر من اللہ نے عمران خان کی براہ راست تقریر نشر کرنے پر جو پیمرا کی جانب سے پابندی عائد کی گئی تھی اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی میاں نواز شریف کی تقاریر پر پابندی عائد کرنے کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا. اور آپ سب نے دیکھا کہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں نکلا, مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی عدالت سے کسی نے رجوع نہیں کیا کہ ان کی تحریر تقریر پر پابندی ختم کی جائے, لیکن عدالت کی جانب سے ان کی پابندی کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا. میاں نواز شریف کی براہ راست تقاریر نشر کی جا رہی ہیں, ہر میڈیا ٹیلی ویژن پر ان کی تقریر نشر کی جا رہی ہے, اخبارات میں ان کے بیانات شائع کیے جا رہے ہیں. مریم نواز وہ جہاں جہاں بھی اپنی سیاسی اور فلاحی سرگرمیاں کر رہی ہیں ان کی براہ راست کوریج ان کو دی جا رہی ہے. اور ایک جانب قائد تحریک جناب الطاف حسین اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں, آفر کر رہے ہیں ریاست کو اور حکومت کو کہ ایم کیو ایم کی سیاسی اور فلاحی سرگرمیوں پر عائد غیر قانونی, غیر آئینی اور غیر انسانی پابندی کو ختم کیا جائے اور ایم کیو ایم کو سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی مدد کرنے کا موقع دیا جائے. اور اگر ریاست ایم کیو ایم کے کارکنان کو گرفتار نہ کرنے کی یقین دہانی کرائے تو کراچی سے لے کے کشمیر تک ایم کیو ایم کے لاکھوں کارکنان سندھ کے ہر شہر کے ہر ضلع, ہر گلی, ہر محلے, ہر سڑک پر سیلاب زدگان بھائیوں کے لیے, سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے نہ صرف عطیات جمع کریں گے بلکہ ان تک یہ عطیات پہنچانے میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے جیسا کہ وہ ماضی میں کرتے چلے آئے. لیکن افسوس قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی تحریر تقریر پر غیر آئینی پابندی اسے ختم نہیں کیا گیا. اور کل سندھ ہائی کورٹ میں قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی تقریر پر پابندی کے خلاف ایم کیو ایم کی جانب سے آئینی پٹیشن دائر کی گئی ہے اور کل بروز منگل کو سندھ ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہے. تمام وفا پرست ماؤں, بہنوں, بزرگوں, نوجوان تحریک کے ساتھیوں, معصوم بچوں سے رابطہ کمیٹی کے تمام اراکین کی درخواست ہے کہ اس سلسلے میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ارباب اختیار اور ارباب اقتدار کے دلوں میں, عدلیہ میں کے دلوں میں, ججوں کے دلوں میں رحم ڈالے اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اور ایم کیو ایم پر عائد پابندی کا سلسلہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے تاکہ خلق خدا کی خدمت کے لیے بانیان پاکستان کی اولادیں ماضی کی طرح اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں. عزیز تحریکی ساتھیوں, ماؤں, بہنوں, بزرگوں, اس تمام تر حالات کے باوجود جیسا کہ ابھی مصطفیٰ بھائی نے بھی اور ارشد بھائی نے بھی بتایا کہ اس وقت ہر طرف سے ایم کیو ایم کے کارکنان کو شدید خدشات اور خطرات لاحق ہیں. انہیں گرفتاریوں کا بھی خطرہ ہے, انہیں غدار ٹولے اور ٹولیوں کی مخبروں کی جانب سے مخبری کا بھی خطرہ ہے, انہیں چپے چپے میں پولیس اور رینجرز کی غیر قانونی کارروائیوں کا بھی خطرہ ہے کہ وہ خلق خدا کی خدمت کے لیے کسی محلے میں جائیں اور مخبر ان کی مخبریاں کریں اور کہیں نہ کہیں خدا نخواستہ پولیس اور رینجرز کے اہلکار آ کر
MKM के वफा परस्त साथियों को गिरफ्तार कर ले, लेकिन इस खतरे और खदशे के बावजूद अपनी जाने हथेली पर रखकर खल्के खुदा की खिदमत के लिए दिन रात वफा परस्त कारकुनान कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की अपील पर सैलाब से मुतासरा खानदानों की दिन रात मदद में मसरूफ हैं, नामुमकिन को मुमकिन बना रहे हैं। बेशक जब दिल में लगन हो, नियत पुरखुलूस हो, इरादे मजबूत हों और जज्बे सादिक हों तो हर मुश्किल पसे मुश्किल आ जाती है। और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों ने इस जबर के हालात में, कठिन हालात में, मुश्किल हालात में, आजमाइश की घड़ी में भी अपने आप को खल्के खुदा की खिदमत के लिए पेश करके साबित कर दिया कि जमीनी खुदा चाहे कुछ भी कर ले, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के दीवानों की दीवानगी कम नहीं होगी। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई आज भी लाखों करोड़ों आवाम के दिलों में जिंदा हैं, उनके दिलों की धड़कन है। उनको माइनस करने का ख्वाब देखने वाले इस ख्वाब को अपने सीनों में दबाकर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई का डंका बजता रहेगा। उनके नाम लेवा कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के फिक्र और फलसफे के मुताबिक खल्के खुदा की खिदमत करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला यजीदियत की हार होगी और हुसैनियत फतहयाब होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिए कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, जिए मुहाजिर, सदा जिए। बहुत शुक्रिया कासिम भाई, माशाल्लाह बहुत उम्दा आपने बात करी, बहुत अच्छी बात की, हक़ाइक़ से आगाह किया अवाम व कारकुनान को। और मैं अरबाब इख्तियार से एक बार फिर अपील करूँगा कि देखें, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की खिदमात को सामने रखें, माजी की खिदमात को सामने रखें। मुफ्त बाज़ार, हफ्ता सफाई, ये ऐसे इवेंट हैं कि जिनसे कोई झुटलाया या नज़रें चुराई नहीं जा सकती। कायदे तहरीक दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए हमेशा पेश रहे हैं। मैं अब भी आपको ये बताता चलूँ कि इतने मुश्किल मसाइब हालात और वसाइल की अदम दस्तयाबी के बावजूद माजी और अब मैं छोटी सी आपको समरी एक बताता चलूँ कि कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने अवाम के लिए नज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी का क़याम किया। नज़ीर मेडिकल सेंटर जो बहुत बड़ा अस्पताल बनाया गया था, उसके अलावा खुर्शीद बेगम मेमोरियल डिस्पेंसरीज, दर्जनों डिस्पेंसरियाँ जो न सिर्फ कराची, हैदराबाद बल्कि लाहौर, पंजाब के दीगर हिस्सों में भी हैं। हमारी तकरीबन 200 से ज़ायद एम्बुलेंस जो रोडों पर थीं और दीगर फलाई इदारों की जो एम्बुलेंस हैं उनके कहीं 50 या बल्कि उससे भी कम जो है वो पैसे लिए जाते थे और कहीं कहीं तो बिल्कुल फ्री एम्बुलेंस हमारी चलती थी। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को सियासत करने का मौका दिया आज़ादाना तौर पर, और जहाँ कायदे तहरीक मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, सैलाब और बारिशों से, तूफ़ानी बारिशों से जो आवाम परेशान है, जो लाखों घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं, हमें अल्ताफ भाई को आपसे किसी किस्म की मदद की ज़रूरत नहीं है, किसी हुकूमती मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। मैं वसूख से कहता हूँ कि जब कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई 1, 2, 3 कहते हैं और आवाम चुप हो जाती है बिल्कुल, तो इसी तरीके से आवाम अब भी लब्बैक कहेगी 1, 2, 3 कहने पर कि आवाम इन दुखी इंसानों की, दुखी इंसानियत की खिदमत में आगे आगे बढ़े। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। आवाम 3 टाइम की जगह 2 टाइम खाना पसंद कर लेंगे, 1 टाइम का खाना अपने सैलाब ज़दगान के लिए भेजेंगे। ये ऐसी आवाम है और कायदे तहरीक के तो मतवाले हैं, चाहने वाले हैं। पूरी हिस्ट्री, MKM की हिस्ट्री, इस दौरान जो भी कुछ हुआ, MKM के कारकुनान पर जो मुजालिम किए गए, जो बर्बरियत की गई, जो मस्ख़शुदा लाशें फेंकी गई हैं, इसके बावजूद MKM ने, कारकुनान ने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कही। दुखी इंसानियत की खिदमत का जिसके सीने में जज्बा हो वो गलत बात, कोई मुखालिफ बात कर ही नहीं सकता।
غلط جملے ڈالے جا سکتے ہیں اس کے ذہن میں، دلوں میں، دماغ میں، لیکن اس کے اپنے نہیں ہوں گے وہ. تو ہماری گزارش ہے ارباب اختیار اور ارباب اقتدار سے، عدلیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ملک کی موجودہ صورتحال اور سیلاب زدگان کی حالات زار کو مد نظر رکھتے ہوئے قائد تحریک جناب الطاف حسین کی تحریر و تقریر پر عائد پابندی فی الفور ختم کی جائے اور MQM کو بھی بلا خوف و خطر سیاسی اور فلاحی سرگرمیوں کی مکمل آزادی دی جائے تاکہ MQM سیلاب زدگان بھائیوں کی ہر ممکن مدد کر سکے اور خلق خدا کی خدمت کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے. ہم یہاں پر سیلاب زدگان، بارشوں سے متاثرین اور دیگر متاثرین سے بس شرمندہ ہیں. ہم یہ جملہ کہیں گے کہ ہم شرمندہ ہیں اور ہم بہت مجبور ہیں. اس دوران دلی بات بہت، جب ہم نے مناظر دیکھے ہیں تو اس پہ چند سطریں لکھی ہیں میں نے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. ہم بہت مجبور ہیں اے سیلاب زدگان، اے سیلاب زدگان، اے بارشوں کے متاثرین، ہم بہت مجبور ہیں، ہمیں معاف کر دینا. ہم بہت مجبور ہیں، ہمیں معاف کر دینا. تمہاری مدد نہیں کر سکتے، جس طریقے سے تم چاہتے ہو اس طریقے سے ہم مدد نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم پر پابندیاں ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. ہمیں معاف کر دینا. انسانیت کی خدمت کرنے پر ہمارے پر پابندی ہے. تیرتی ہوئی لاشوں کو نکالنے پر، ڈوبتے ہوئوں کو بچانے پر، بے مکان کو مکان دینے پر ہم پر پابندی ہے. ہم پر پابندی ہے. ہمیں معاف کر دینا، ہمیں معاف کر دینا. ہم بہت مجبور ہیں. بھوکے کو کھانا دینے پر، بے سہاروں کو سہارا دینے پر، بھوکے کو کھانا دینے پر، بے سہاروں کو سہارا دینے پر، بیماروں کو دوائیاں پہنچانے پر، بلکتے بچوں کو دودھ دینے پر، بلکتے بچوں کو دودھ دینے پر ہم پر پابندیاں ہیں. ہم پر پابندیاں ہیں. ہم مجبور ہیں. ہمیں معاف کر دینا. بہنوں کو دوپٹہ دینے پر، متاثرین کی مدد کرنے پر، نمازیوں کو جائے نماز دینے پر، مسکراہٹیں بکھیرنے پر ہم پر پابندی ہے. ہم پر پابندی ہے. ہم بہت مجبور ہیں. ہم پر پابندی ہے. خوشیاں دینے پر، غم بانٹنے پر، زخموں پر مرہم رکھنے پر، زخموں پر مرہم رکھنے پر ہم پر پابندی ہے. ہمیں معاف کر دینا. ہمیں معاف کر دینا. اے بارش کے متاثرین، ہم بہت مجبور ہیں. کیا کریں ہم پر پابندی ہے. ماضی آپ کے سامنے ہے. ماضی آپ کے سامنے ہے. کہیں بھی قدرتی آفت ہو، سیلاب ہو یا بارش ہو، الطاف حسین کے ایک اشارے پر پہنچتے تھے سبھی کارکنان. الطاف حسین کے ایک اشارے پر پہنچتے تھے سبھی کارکنان، داد رسی کے لیے، متاثرین کی امداد کے لیے، ڈوبتے ہوئے کو بچانے کے لیے، بے مکان کو مکان دینے کے لیے، بے مکان کو مکان دینے کے لیے پہنچتے تھے سبھی کارکنان. پہنچتے تھے سبھی کارکنان. بیماروں کے لیے اسپتال بنانے، بچوں کو دودھ دینے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دن رات کا سکون غارت کر کے پہنچتے تھے نا سبھی کارکنان. قائد کے چاہنے والے، قائد کے ایک اشارے پر. ہم مجبور ہیں. ہاں ہم مجبور ہیں. ہم بہت ہی مجبور ہیں. ہمیں معاف کر دینا. ہمیں معاف کر دینا کیونکہ ہم پہ پابندی ہے. ہم نہیں آ سکتے آپ کے پاس، لیکن جس طریقے سے بھی ہے، جیسا بھی ہے، آ رہے ہیں. ہمارے
قائد تحریک کے چاہنے والے آپ کے پاس آ رہے ہیں، لیکن ہمیں معاف کر دینا، جو امیدیں آپ کو قائد تحریک سے ہیں، ہمیں ہیں کارکنان سے، وہ ہم امیدوں پر پورا نہیں اتر پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم پر پابندی ہے، ہم پر پابندی ہے۔ ارباب اختیار سے ایک بار پھر، اقتدار سے ایک بار پھر، عدلیہ سے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو سیاسی سرگرمیاں کرنے پر، دکھی انسانیت کی خدمت کرنے پر سے پابندی ہٹائیں، آزادانہ طور پر اجازت دیں، ساتھی بلا خوف اور ڈر کام کر سکیں، خلق خدا کی خدمت کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آخر میں تمام وفا پرستوں کو، تمام ساتھیوں کو، قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے وفا پرستوں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، حتیٰ کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں نے اپنی جیب میں سے جو ان کو ٹافیوں کے پیسے ملتے ہیں، بچوں نے ٹافیاں تک جمع کرائی ہیں امدادی سامان میں۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر، نوابدہ، ٹنڈو والا یار، ٹنڈو جام، سانگڑ، نواب شاہ، سندھ کے دیگر جتنے بھی شہری علاقے ہیں جو میں نام نہیں لے پا رہا ہوں، یا کراچی کی ایک ایک گلی، جن سے جو بھی ہو سکا ہے، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، جو ہو سکا ہے، یہاں تک کہ شہیدوں کے لواحقین، اسیر اور لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ نے بھی، جو بیچارے خود اس وقت لینے کی کنڈیشن میں ہیں، انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے کار خیر میں۔ ان سب کا ہم تہ دل سے، ان کی پابندیوں کے باوجود سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، ظلم و زیادتیوں کے باوجود، گرفتاری کا ڈر ہے، لاپتہ ہونے کا ڈر ہے، اور سب سے بڑا مقبروں کا جال اس درمیان میں یہ کام کر رہا ہے کہ دروازہ میں سے جھانکتے ہیں تو مقبرہ کھڑا ہے، کھڑکیوں میں سے جھانکتے ہیں تو مقبرہ کھڑا ہے، چھت پہ جاتے ہیں تو نیچے مقبرہ کھڑا ہے، اس کے باوجود بلا خوف اور ڈر۔ کیوں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں، یہ متوالے ہیں۔ قائد تحریک نے کہہ دیا دن ہے تو دن ہے، قائد تحریک نے کہہ دیا رات ہے تو رات ہے۔ یہ وہ کارکنان ہیں، یہ وہ عوام ہیں، للہ ارباب اقتدار، اختیار، عدلیہ، غور کریں۔ میں آج پھر یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیگر سیاسی جماعتوں کو اجازت دے رہے ہیں، ان کو بولنے پر سے پابندیاں، ان کی تقریروں پر سے پابندیاں، ایک صرف ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ نے پابندی ہٹا لی۔ انہوں نے تو کوئی عدلیہ میں درخواست بھی نہیں دی، انہوں نے تو کوئی اپیل بھی نہیں کی، یہاں تو قائد تحریک نے خود معافیاں مانگی ہیں، خود اپیلیں کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود کان پہ جوں نہیں رنگ لیے۔ جلدی کر لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ جی الطاف، جی مہاجر۔